مجھے ایک چیز بتائیں, میں I'll start with you. ہم بڑا سنتے تھے کہ جی وہ انڈینز نے کہتے تھے وہ جو وہاں کہ جو 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی, تو ان کے نجومیوں نے کہا 14 اگست بڑا غلط دن ہے, یہ جس ریاست بنے گی اس کے جو رولرز ہیں وہ قتل ہوں گے, مدتیں پوری نہیں کریں گے, ملک انتشار ملے گا, اس لیے انہوں نے اپنی 15 اگست رکھی یوم آزادی. یہ صحیح بات ہے؟ میرے خیال میں بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں بڑے پنڈت شنڈت ہیں اور وہ اس قسم کے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات, بریک لے لوں, بریک کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں, ورنہ پروڈیوسر صاحب میرے ستارے گل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان کی بات کریں گے اور ہم پھر فائنل کامنٹس ان سے سب سے لوں گا تاکہ کچھ تو لیکسز کلیئر ہوں ہمارے ساتھ. ویری کوئکلی, بائی ٹائم بڑا تھوڑا ہے, یہ 14-15 اگست والی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے 14 اگست کا انڈین نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی چلوں, زائچو سے پہلے انڈیا میں سب سے پہلے جو متعارف ہوئی تھی وہ ڈاٹنگ پامسٹری تھی, اور ڈاٹنگ پامسٹری وہاں سے پھر ٹرانسفر ہو کے چائنا گئی, چائنا سے پھر روم آئی, اور یہ ان لوگوں نے اس وقت یہ طے کیا تھا ڈیو ٹو ڈاٹنگ پامسٹری. زائچے اپنی جگہ تھے بھارت کے نام سے, ٹھیک ہے, لیکن ڈاٹنگ پامسٹری کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ویری کوئکلی ہم اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہماری نیومرولوجی کیا کہتی ہے اس پہ؟ آج تک ہم پاکستان پہ بات کرتے رہے, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ, جیسے کہ سامیہ جی نے بھی کہا, عالیہ جی نے بھی کہا, میں بالکل متفق ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہماری زمین بہت کچھ انشاءاللہ اگلنے والی ہے, اچھے پھل, ہماری اکانومی بہت اچھی ہوگی اور ہمارا ملک ترقی. ستارے کیا کہتے ہیں, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہمیں واپس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ستارے اس بارے میں کچھ خاموش دیکھا نا, ستاروں کو نہیں, یہ ستاروں کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی ایون فیلڈ کا نہیں پتا لگا تھا. اچھا جی, ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ, میں سب سے ایک کامنٹ چاہتا ہوں, پھر میرا ایک سوال اینڈ میں نے پوچھنا ہے. جی, میں نے کہا میں 2013 یا 14 سے کہتی چلی آ رہی تھی کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لیں, نہ کہ قدرت یا ستارے اکاؤنٹیبل ہو جائیں. قدرت کا احتساب بہت کڑا ہوتا ہے, یہ صرف جیل پہ سیاسی سکینڈل اینڈ اپ نہیں ہوں گے مالک, پیسے واپس بھی آئیں گے. یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے کہ انشاءاللہ پیسے, لوٹا ہوا پیسہ واپس بھی آئے گا. تو ایک بہت بڑا ریلیف یہاں سے عوام کو ملے گا. اور باقی میں اپنی سب لوگوں سے متفق ہوں کہ ملک مالا مال ہے, ملک ہمارا غریب نہیں ہے, صرف اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. علی محمد خان صاحب یہ بتائیں, جمہوریت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, جمہوریت ہی چلے گی, کوئی مارشل لاء کا, کوئی اور قوضائے مارشل لاء, ڈیموکریسی کا تو خطرہ نہیں ہے, رہیں گے ہم جمہوریت پہ ہی. جی مالک صاحب, اس میں پہلے تو آپ کا پہلا ایک سوال تھا کہ جی جو انڈین پنڈتوں نے کہا تھا, بیسیکلی ایک ایسٹرولوجی میں, علم نجوم یعنی جوتش میں ایک پلانٹری کمبینیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کال سرپ یوگ. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت کال سرپ یوگ لگا ہوا تھا, جس انسان کے دائچے میں بھی کال سرپ یوگ لگا ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے کسی ایک عضو سے, ایک باڈی پارٹ سے الگ ہو جاتا ہے, جو کہ ہوا آپ نے دیکھا 1971 میں بنگلہ دیش ایک پارٹ ہمارا الگ ہو گیا. اسے کال سرپ یوگ کہا جاتا ہے جوتش کے زبان میں. جو ایسٹرولوجی جو عام لوگ نہیں جانتے, شاید عام ایسٹرولوجر نہیں جانتے, جو ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں جوتش کی وہ جانتے ہیں کال سرپ یوگ. تو یہ پاکستان جب بنا تو اس وقت کال سرپ یوگ لگا ہوتا تھا, اس لیے پاکستان میں ہمیشہ انسٹیبلٹی رہے گی, ڈسٹربنس رہے گی. دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو مون بنا ہوا ہے, چاند, وہ ہلال, غروب ہوتے ہوئے چاند کا ہلال ہے. اس کا رخ آپ اگر ترکی کا جھنڈا دیکھیں گے تو وہ چڑھتے ہوئے چاند کا ہلال ہے. اس جھنڈے کے ہلال کے اوپر بڑی نیگیٹو افیکٹ ہے اس کا, کہ جو جھنڈے پہ ہمارے چاند بنا ہوا ہے یہ غروب ہوتا ہوا چاند ہے, گھٹتا ہوا, یعنی آخری چاند تاریخیں جو ہوتی ہیں جنہیں قمر زائد النور کہا جاتا ہے, قمر زائد النور مطلب چڑھتا گھٹتا ہوا چاند ہے, اس کی چاند بنا ہوا ہے. اگر یہ ہمارا ڈیزائن ہے نا, وہ تو چلے, کیا اس کا بھی اثر ہوگا, اس کا امپیکٹ بہت پڑتا ہے. دیکھیں اس کا, جی بالکل اثر ہوگا کہ آپ اگر ہاری ہوئی ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے تو ہار آپ کا مقدر ہوگی, اور آپ اگر چمکتی ہوئی تلوار لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی جیت آپ کا مقدر ہوگا. جب جھنڈے پہ یہ آپ نے غروب ہوتا ہوا چاند لگایا ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر بڑا نیگیٹو پڑتا ہے. نمبر 2 کہ جو جمہوریت ہے ٹل 6 ستمبر جو ہے وہ ظہل ریٹروگریڈ ہے. اگر یہ حکومت 6 ستمبر کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو بھی بنتے ہیں وہ اپنا حلف اٹھاتے ہیں 6 ستمبر کے بعد تو یہ حکومت کنٹینیو رہے گی. لیکن اگر یہ 6 ستمبر سے پہلے حلف اٹھا لیتے ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر یہ جمہوریت مسئلے مسائل کا شکار رہے گی اور کنٹینیو نہیں ہو سکے گی. یہ بڑی خوفناک آپ نے سٹیٹمنٹ دیا. افشاں ویری کوئکلی سب سے میں یہی کامنٹ لوں گا. بالکل میں متفق ہوں کہ 6 ستمبر کے بعد جو بھی اوتھ ٹیکنگ ہوگی وہ ہمارے پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے جو بھی بنے گی اتنی سٹیبل نہیں ہوگی.
اگر 6 ستمبر سے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ستمبر کے بعد بھی تو پھر بہتر ہوگا. وہی میں کہہ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر کر لیں گے تو پھر نہیں ہوگا. عالیہ ڈو یو اگری ود دس؟ یہ تو بڑی خوفناک سی انہوں نے بات کر دی ہے. دیکھیے یہ بات ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں کہ جولائی کی بجائے الیکشن ستمبر میں ہونا چاہیے. جو حکومت اس وقت بنے گی اس سے مایوسی کا سامنا ہوگا، لیکن بہرحال اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، حکومت ہو جاتی ہے تو پھر یہ اسٹیبل رہے گی، اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں تاکہ ریکارڈ پر رہے کہ پی ٹی آئی کی جیسے آپ ہنگ پارلیمنٹ کی سارے بات کر رہے ہیں، تو میرے حساب سے 114 سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں پی ٹی آئی کی، اور 7 سیٹیں لاہور سے پی ٹی آئی جیتنے والی ہے. سو اس گراف کے ساتھ ہنگ پارلیمنٹ اور بھی آزاد مل جائیں گے. ہنگ پارلیمنٹ شاید نہ بنے، پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ حکومت بنائے گی. اچھا، کسی اور نے رسک لینا، یہ لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں، کسی اور نے کہنا کہ کتنی سیٹس کون لے گا؟ میں نے کہنا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی کوئی سیٹ پوری مکمل طور پر. اچھا سامیہ، کوئکلی اف یو ہیو اے نمبر، پھر علی صاحب سے ویری کوئکلی. مالک، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میجر جو ون پارٹی رول ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوئی بھی پارٹی اکثریت سے نہیں آ سکتی ہے. بہت کیوس ہے. دیکھیں جی، نمبرز تو بتانا میرے حساب سے بہت مشکل ہے. نمبرز کیا آپ کے نمبر دینا؟ ٹھیک نہیں، میں نمبر چلے وقت ختم ہو گیا آن اے لائٹر نوٹ. لیکن ایک دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی آج. انہوں نے کہا کہ ایک جو یہ ہمیشہ متس ہوتے تھے 14-15 اگست والی، وہ حقیقت ہے، اور اس میں کچھ ان بریڈ ہمارے ستارے پرابلمز میں ہیں. انہوں نے ہلال کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ، لیکن جس پہ سارے ایگریڈ تھے وہ یہ تھے کہ سپٹمبر 6 کے پہلے اگر حلف برداری ہوتی ہے وزیر اعظم کی جو بھی ہو، اور وہ ملک ان کے اس گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. 4 میں سے 3 پینلسٹ کا خیال ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنے گے، ان کی پارٹی ہوگی، کنگ میکر ہوں گے. اور ایک یہ بھی یونانیمٹی ہے کہ اکتوبر آنورڈز میاں صاحب کی مشکلات بہت کم ہوں گی، لیکن مریم کے اوپر اوپینین سپلٹ ہے. باقی کرنا تو ووٹرز نے ہے، جو بھی اب ہوگا انشاءاللہ وہ 25 کو ہمیں پتہ لگ جائے گا.